بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں ڈنگدار درد اٹھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات دونوں پاؤں سے، بعض اوقات ایک پاؤں سے، اور اوپر کی طرف چلتی ہے. اس میں لیڈم اچھی دوا ہے. لیڈم ابھی آپ کو پڑھائی نہیں، مگر لیڈم میں بعض باتیں ہیں جو ان چیزوں سے ملتی ہیں جو پڑھا چکا ہوں، ان کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں. لیڈم میں 2-3 بعض خاص باتیں ہیں. اس میں پاؤں سے مرض چلتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے. نوکدار ہتھیاروں سے جو زخم پہنچتے ہیں ان کی دردوں میں لیڈم مفید ہے. اور اس میں ٹیس کی دردیں اٹھتی ہیں پاؤں سے اوپر کی طرف. چلتے چلتے اچانک اسی طرح تیزی سے درد اٹھے اور انسان مفلوج ہو جائے اور تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے، اس میں کوسٹیکم بھی بہت چوٹی کی دوا ہے. ایک دفعہ روا میں، جو قبرستان کے پاس کا محلہ ہے نا پہاڑی کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا؟ دارالفضل ہے. اچھا ہاں، دارالفضل کی ایک خاتون تھی محمد. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے عجیب تکلیف ہے کہ چلتے وقت اچانک تیز ٹیس اٹھتی ہے کہ ناقابل برداشت، ایک پاؤں سے اٹھتی ہے اور کچھ دیر کے لیے میں مفلوج ہو جاتی ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد آگے چلتی ہوں. تو مجھے لیڈم اور کوسٹیکم کا خیال آیا تھا. اب مجھے یاد نہیں کہ لیڈم دی تھی یا کوسٹیکم، لیکن ہو سکتا ہے کوسٹیکم دی ہو. مگر ایک اور خیال ہے جس کی وجہ سے لیڈم کی طرف خیال جا رہا ہے. میں بات ختم کروں گا تو پھر پتہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا دیا ہوگا. غالباً لیڈم تھی. ٹھیک ہے. اس کے قریباً کچھ عرصے کے بعد ان کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ ان کے پاؤں میں نیچے ایک بہت گہرا زخم بن گیا ہے، اور زخم نہیں ہے بلکہ جس طرح اندر کیل ہو جائے نا، کیل والے پھوڑے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیز ہے. اور وہ اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی. تو اس لیے یہ بھی نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ اس فرض کو فائدہ ہوا کہ نہیں. اس پر مجھے خیال آیا کہ لیڈم چونکہ چبھنے والی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو کسی زمانے میں کوئی چیز چبھی ہو، وہ اندر تک اعصاب تک اس کا اثر پہنچا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی پرانی درد رہ گئی ہے باقی. جب بھی اعصاب کے اوپر یعنی نروس کے اوپر کوئی ایسا دباؤ آتا ہے تو وہ شاید درد اٹھتی ہے. تو ان سے میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، انتظار کریں یہ کیا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک زمانے میں ان کو کیل چبھا تھا اس پاؤں میں، اور بہت گہرا چلا گیا تھا، اور کیل نکل گیا تھا، رہا کچھ نہیں. میں نے کہا اگر کچھ نہ رہا ہوتا تو یہ بات ہوتی نہیں، کوئی بات ہے اس میں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ زخم پھولا اور اندر سے وہ کیل نکلا تو پتہ لگا کہ وہ گندا زنگ آلود کیل تھا. ڈاکٹر نے جب کھینچا ہے تو کیل تو نکل گیا، اس کا زنگ باقی رہ گیا تھا، اور وہی زنگ چمٹا ہوا تھا اس پیپ کے کیل میں. باقاعدہ یہ زنگ پچھانا جاتا تھا. اس نے کہا، انہوں نے کہا بھی کہ تو میں بھی سمجھ گئی ہوں کہ وہی زنگ ہے، کیونکہ وہ کیل گندا باہر جو پھینکا ہوا کیل ہوتا ہے نا، اس کا جنگ کا کیل، وہ تھا. اور اس کے بعد پھر مدتوں وہ میری مریضہ مختلف چیزوں کی رہی ہیں، لیکن یہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوئی. اس لحاظ سے لیڈم کو خصوصیت حاصل ہے کہ نوکدار آلوں سے چبھنے کے نتیجے میں تکلیفیں جو پیدا ہوتی ہیں اس میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اب میں کوسٹیکم، مجھے اس لیے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں پہلے میں نے کوسٹیکم دی ہو،
اور پھر لیڈم دی ہو. اس وقت مجھے غالباً ان کی تکلیف کی علامتیں جو تھی وہ پہلے کاسٹیکم سے ملتی تھیں، کیونکہ وہ کہتی تھی چلتے چلتے اچانک جس طرح بجلی کا کرنٹ پہنچتا ہے اس طرح شوق کے ساتھ وہ درد ہوتی ہے. لیڈم میں اس قسم کی درد کی بجائے عام طور پر ٹیس اچانک اٹھ کے اوپر چلی جاتی ہے. یہ نقشہ نہیں تھا، تو بعید نہیں کہ پہلے کاسٹیکم دی ہو، کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو پھر لیڈم دے دی ہو بعد میں. لیڈم اور آرنیکا دونوں کا اس پاؤں کے زخموں سے ایک تعلق ہے، اور یہ ہے کہ اگر پاؤں میں گہرا زخم ہو اور اندر جو نیچے کی نروز ہیں وہ زخمی ہو جائیں تو بعض دفعہ اس سے تشنج پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے لیڈم میں تشنج پایا جاتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا ٹیٹنس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاص بیماری کے نتیجے میں اس کے جراثیم جو زہر پیدا کرتے ہیں اس سے اعصاب میں تشنج پیدا ہو. ایک ہے زخم کے نتیجے میں، اور اس سے بھی تشنج ہو جاتے ہیں. مگر یہ دونوں چونکہ باتیں ملتی ہیں اس لیے خاص طور پر ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ اگر کسی گھوڑے کو پاؤں میں گہرا زخم آ جائے تو اس کو آرنیکا یا لیڈم، یہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے یاد نہیں ہے پورا، لیکن میں دونوں ملا کے دیا کرتا ہوں، وہ فائدہ دیتی ہیں. پہلے میں نے اس کے کتاب میں پڑھا تھا کہ گھوڑوں کو بھی ٹیٹنس ہو جاتا ہے، ان کے اپنے لید میں چونکہ جراثیم ہوتے ہیں اس لیے وہ پاؤں جب رکھیں تو اس سے ٹیٹنس کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹیٹنس جراثیم کا ٹیٹنس ہو، لیکن عام طور پر عام آدمی چلنے والے کو اگر کوئی کیل یا گہری چیز چبھ جائے، کانٹا بعض دفعہ بہت گہرا چبھ جائے اور اس سے ٹیٹنس کی علامتیں پیدا ہوں تو لیڈم سب سے نمایاں طور پر ذہن میں ابھرتی ہے. اور آرنیکا ساتھ روٹین کے طور پر ملا دیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. آرنیکا اور لیڈم ہی کے ذریعے بچھو کا علاج بہترین ہوتا ہے، اور بچھو کے کاٹے میں بھی تشنجی درجیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ 200 میں ملا کر 5 منٹ کے وقفے سے دیں تو اللہ کے فضل سے بچھو کے کاٹے کا بہت اچھا علاج ہے. بعض اس میں نیٹرمیور بھی ملا دیا کرتے ہیں، میں بھی دیتا رہا ہوں ملا کے. تو وہ ایک ہر قسم کے ڈنگوں کا علاج ان تینوں کو ملا کر دے دیا جائے تو ایک اچھا نسخہ ہے. آرنیکا لیڈم اور نیٹرمیور 200. پہلی 2 خوراکیں تھوڑے وقفے سے، یعنی 5-10 منٹ کے وقفے سے، اور اس کے بعد انتظار. اگر فائدہ ہو تو نصف گھنٹے کے اندر اندر، بلکہ بعض اس سے بھی بہت جلدی نمایاں فائدہ محسوس ہوتا ہے. اور پھر اگر ضرورت پڑے تو دینی ہے، ورنہ یہ چونکہ عارضی بیماری ہے اس لیے ایک دفعہ پیچھا چھوڑ دے تو پھر غائب ہو جاتی ہے، پیچھے کوئی اثر نہیں رہتا.